چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو انبیاء کے واقعات بیان فرمائے. ان کا مقصد کوئی کہانی سنانا نہیں تھا کہ جیسے ہم بچے کو سلانے کے لیے کوئی فرضی کہانی سنا دیتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد سبق دینا تھا. ایک کہانی سنائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، عرض کیا اے اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بڑے میرے اس میں فائدے ہیں. فرمایا القھا یا موسیٰ، اتنے فائدے جو گنوا رہے ہیں اس عصا کے تو ذرا زمین پہ ڈالیے. جب زمین پہ ڈالا فإذا ہی حیۃ تسعی، دوڑنے والا پائتھن اژدہا بن گیا. جب اژدہا کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف فیل کیا اس کا. قلنا، فرمایا ہم نے کہا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لیجئے ڈریے نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے دوبارہ پہلے والی سیرت اچھی عطا کر دیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ عصا بن گیا. اب یہ صرف کوئی انوکھا کام دکھانا مقصد نہیں تھا، بلکہ سبق دینا یہ مقصد تھا کہ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، جس کو آپ نفع کی چیز سمجھتے ہیں ہمارے حکم سے زمین پر ڈالتے ہیں وہ نقصان دینے والی چیز بن جاتی ہے، اور جس کو آپ نقصان دینے والی چیز سمجھ کے دوڑنا چاہ رہے ہیں ہمارے حکم سے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ پھر نفع والی چیز ہے. تو نفع اور نقصان تو ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہتے ہیں جس چیز میں چاہیں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک یقین بن گیا. جب یقین بنا تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے پھر اس کا پریکٹیکل بھی کروایا کہ اب ایک سبق سکھایا ہے تو ذرا بتائیے آپ نے کتنا سیکھا. چنانچہ 3 مواقع ایسے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ میرے رب نے جو مجھے سبق سکھایا تھا میں نے اس کو 100% پکا یاد کیا ہوا ہے. پہلا موقع، فرعون نے فیصلہ کیا کہ یہ جو 2 آدمی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ ہم سے تخت و تاج لینا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی جادوگروں کو بلائیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کروائیں. چنانچہ جادوگروں کو بلا لیا گیا. جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو ایسے لگتا تھا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں. اب ایسی صورتحال میں اگر عقل سے کوئی پوچھے کیا کرنا چاہیے، عقل کہے گی تم اکیلے ہو، سانپوں میں گھرے ہوئے ہو، تمہارے پاس صرف عصا ہے، ڈنڈا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، جو سانپ تمہارے پاس آئے اس کو ڈنڈے سے سر کچل دینا، تمہارے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین پر ڈال دیجئے. عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے کہ امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہ نہیں کیا جو نظر دیکھ رہی تھی، وہ کیا جو حکم تھا، چونکہ سبق پڑھ چکے تھے. جیسے ہی نیچے ڈالا اللہ نے اس کو اژدہا بنا دیا اور اس نے ان تمام سانپوں کو کھا لیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا. دوسری مثال، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور چاہتے ہیں کہ دریائے نیل کو عبور کر لیں، کراس کریں. اتنے میں پیچھے فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کو لے کے آ گیا.
اب آگے پانی کا دریا، پیچھے انسانوں کا دریا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہ اب تو دھر لیے گئے، اب نہیں بچ پاتے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک یقین بھری آواز اٹھی، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. یقین بنا ہوا تھا نا. اب ایسی صورتحال میں عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل مشورہ دے گی کہ فرعون آ رہا ہے لشکر کے ساتھ، تمہارے پاس صرف ایک عصا ہے، ڈنڈا ہے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، خوب ڈٹ کے مقابلہ کرو. شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رب کریم کی طرف سے حکم آتا ہے ان اضرب بعصاک البحر، پانی پہ عصا ماریے. عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، کہتی ہے کہ پانی پہ عصا مارنے سے کیا بنے گا، مارنا ہے تھوڑا ویٹ کرو، جب فرعون پہنچ جائے تو اس کے سر پہ دے مارنا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو انہوں نے اوپر سے پیغام پایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے 12 راستے بنا دیے اور بنی اسرائیل اس میں سے آرام سے پار ہو گئے. اللہ نے ان کو محفوظ فرما دیا. پھر ایک تیسرا موقع آتا ہے، بنی اسرائیل وادی تیہ میں، پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں، تو قوم آ گئی، حضرت پانی نہیں ہے، کیسے جیئیں گے، کہاں سے پانی پیئیں گے. عقل سے بندہ سوچے کہ کیا کرنا چاہیے. عقل کہتی ہے کہ ایک ڈنڈا ہی تو ہاتھ میں ہے. اب یہ کریں کہ آپ آہستہ آہستہ زمین کو کھودیں، گڑھا بن جائے گا تو نیچے سے ہو سکتا ہے پانی نکل آئے، مگر خیال رکھنا کہ تمہارا ڈنڈا ٹوٹ نہ پائے، دوسرا نہیں ہے. اللہ رب العزت سے جب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کرنا چاہیے، فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ مارے. پھر عقل چیختی ہے، شور مچاتی ہے کہ پتھر پر مارنے سے تو لکڑی ٹوٹ جائے گی، امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی. مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سبق پڑھا تھا، یاد تھا، انہوں نے وہی کیا جو رب کا حکم. نتیجہ کیا ہوا کہ پتھر میں سے چشمے جاری ہوئے اور اللہ نے بنی اسرائیل کو پانی عطا فرما دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا کر پھر آگے جو اللہ نے 3 مثالیں دیں تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری ذات پر یقین کرتا ہے، دیکھو ہم کس طرح قدم قدم پہ اس کو کامیاب فرماتے ہیں.